امام حسن پر آج گفتگو ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو آفاقی ہوتی ہیں اور حادثاتی نہیں ہوتی ہیں. واہ واہ. کچھ کردار اور کچھ ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو حادثاتی طور پر ان کا نام آ جاتا ہے اور پھر وہ مشہور ہو جاتی ہیں. امام حسن مجتبیٰ ہوں یا آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام ہوں، آپ کے بابا علی ہوں یا آپ کی ماما سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ سلام اللہ علیہ ہوں یا آپ کے نانا نبیوں کے امام رسولوں کے سلطان ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو ہستیاں تب بھی ان کے ذکر جاری اور ساری تھے کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی. اور میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمینوں پہ اتارا تو 300 سال آپ آنسو بہاتے رہے. گناہ نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ آنسو بہاتے رہے. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی مثال آنکھ کی سی ہوتی ہے کہ اس میں ہلکا سا ذرہ بھی چلا جائے تو آنسو نکل پڑتا ہے. تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کون سے تھے کہ جو دعا مانگی حضرت آدم نے اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا. فرمایا انہوں نے یہ دعا کی تھی اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و آل محمد، اور دوسری روایت میں آتا ہے بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. تو یعنی یہ وہ ہستیاں اس وقت بھی ان کے نام عرش پہ چمک رہے تھے جب جناب آدم علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے. اب اس کے بعد ان ہستیوں کو ہم کیا سلام عقیدت پیش کریں. ڈاکٹر صاحب کے قرآن کے اندر جن کی شان اور مدحت میں آیتیں نازل ہوئیں، اور امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی کہ جن کو میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے حسن کو میری جرت اور ہیبت عطا فرما دے. اور سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں ابا جان پھر حسین کے لیے تو میرے نبی نے دعا فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے یا اللہ میرا حلم اور میری جرت عطا فرما. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی یا اللہ میرے حسین کو میرا حلم اور میرا صبر عطا فرما. اب یہ وہ ہستیاں ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی ذات کی طرف اگر ہم چلتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی رسول اللہ کی محبتوں کی گود میں گزری. اور میں وہ منظر میں ایک سارے سننے والوں کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے جو تربیت فرمائی امت کی وہ یہ کہ چھوٹے بچے مسجد میں نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب چھوٹے بچے مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن اپنے نواسوں کو چھوٹے چھوٹوں کو اللہ کے رسول خود مسجد میں لے کے جاتے تھے. یعنی ویسے حکم یہ ہے کہ جب تک بچے کو مسجد کی اقدار کا علم نہ ہو آپ اس کو لے کر نہیں جا سکتے. لیکن یہاں عالم یہ کہ اللہ کے حبیب خود امام حسن اور حسین کو اٹھا کر لے جاتے. اور پھر حضرات یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے آنے پر جمعے کے خطبے میں تعطل ہو جاتا، خطبہ سٹاپ، اور اللہ کا حبیب خود اتر کے آگے جا کے پکڑ کے گود میں اٹھا کے لا کے بٹھا کے فرماتے ہیں میرے صحابہ دراصل پیارے ہی اتنے کہ ان کا گرنا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. اب ڈاکٹر صاحب یہ وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں. میں بڑا خاص جملہ یہ دوبارہ یہ رک کے بول رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ہیں. کہیں اللہ کے حبیب ان کو عید کے اجتماع میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کہیں جمعے کے اجتماع میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کہیں نماز میں یہ نماز کے اندر ہیں اور ان کی پشت پر سوار ہو رہے ہیں. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف امام حسین کی بات نہیں ہے، امام حسن بھی نماز میں سجدے کے دوران آئے اور دونوں بھائی بھی سجدے کے دوران جناب یہ میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہوئے. اور وہ روایت نہیں بھولنی چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ سجدہ لمبا ہو گیا اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ دونوں کو اپنی والدہ کے گھر چھوڑ کے آ جاؤں. میرے نبی نے فرمایا رہنے دو ان کو رہنے دو. اور راوی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ حضور سجدے میں جاتے تو یہ دونوں دوڑ کر آ کر ان کی پشت پہ سوار ہو جاتے، اور جب سرکار ان کو خود پکڑ کے آرام سے ادھر دوسرے کو ادھر نیچے بٹھاتے پھر نماز رکعت میں کھڑے ہوتے، پھر جب سجدے میں آتے یہ دونوں دوڑ کے پھر. اور کی وجہ تھی نا جب میں اسی جملے پہ آ رہا ہوں، جب سلام پھیرا رسول اللہ نے اب یہ دونوں کونے میں چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کو ماں کے پاس نہ چھوڑاؤں. میرے نبی نے فرمایا ان کو رہنے دو اپنی حالت پہ. گویا میرے آقا نے بتا دیا کہ ان کی اس حرکت سے میں ناراض نہیں ہوا ہوں.
اور میں لمبی حدیث کی طرف نہیں جاتا، میں اور صرف ایک اور وجہ یہ تھی وہ تھی کہ حرکت سے ناراض نہیں ہوا ہوں، اور اگر عقلی طور پہ دیکھیں تو اس سجدے کی حفاظت ان دونوں نے آئے کی آئے آئے سبحان اللہ. تو وہ چڑھ جاتے اور میں جس جملے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، وہ یہ ہے کہ باقیوں بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ آئیں. اگر حسنین کریمین بھی نہ آتے تو آج ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ حسن کون ہے اور حسین کون ہے. حضور نے کندھوں پہ بٹھایا، مسجد میں، نماز میں، حتیٰ کہ جمعے کے خطبے پہ. اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ بوقت وصال اللہ کے حبیب دو باتوں کی طرف دھیان دلوا رہے تھے. نمبر ایک الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا. اور جو حدیث صحیحہ میں یہ لفظ موجود ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے تھے اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی. سنو، میں اپنی آل کے معاملے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، میں اللہ یاد کرواتا ہوں تمہیں اپنی آل کے معاملے میں. تو جتنا عامر بھائی نماز کی اہمیت پہ حضور نے زور دیا ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کے ان ہستیوں کے پیار پہ اللہ کے رسول نے زور دیا. تو ہم ہر چوک میں، چوراہے میں، ہمارا چوک درس بھی ہوتا ہے، ہمارا جمعرات درس بھی ہوتا ہے، ہمارا ہر نماز کا درس بھی ہوتا ہے. ہم ہر نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائیو قریب آ جاؤ، آؤ نماز پڑھیں. بالکل اچھی بات ہے، نماز دین کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، سب کچھ ہے. لیکن جس جملہ، آخری جملہ میرے نبی کی زبان پہ آل بیت کا تھا، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس محراب و منبر پہ بیٹھ کے ان کے محبت کے تذکرے کتنے کرتے ہیں؟ سال کے بعد ہمیں کبھی یاد آ جائے عامر بھائی، ہم لوگ نعرے لگا دیں، اس پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ اچھا اتنی دیر ذکر کر دیا ان کا. چاہیے تو یہ کہ ہر نماز کے بعد حسن ہو، ہر نماز کے بعد حسین ہو. تو میں آپ کو اور بول ٹیلی ویژن کو میں سلام کرتا ہوں کہ کم از کم ماشاءاللہ آپ وہ جو اصل ایمان کے اقدار ہیں، آپ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے یہاں آپ ان پاک ہستیوں کے تذکرہ خیر کو لے کر بیٹھیں. اور یہ وہ ہستیاں امام اہل سنت نے فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. یہ ویسے نہیں فرمایا. اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں، امام اہل سنت کا یہ خود ساختہ نظریہ نہیں ہے. حضرت محقق محدث دہلوی نے سب سے پہلے اپنے اشعار میں یہ نظریہ پہلے وہ پیش کر چکے ہیں، حضرت محدث دہلوی. اور میں یہ بھی جملہ عرض کروں گا، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، بعض روایات میں آتا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد ہوئی، یعنی فجر کے وقت ہوئی، بعض میں آتا ہے کہ دن کے وقت ہوئی، اور 1-2 گھنٹوں کے بعد خود سیدہ زہرا نے اٹھ کر نماز ادا فرمائی. واہ، یہ بڑی خاص بات ہے. بہت اہم بات ہے. سیدہ زہرا نے اٹھ کے نماز ادا فرمائی. بہت اہم. حالانکہ پوری کائنات کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بچے کی ولادت کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. لیکن میرے نبی کی صحابیہ ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے تو اٹھ کے نماز پڑھ دی ہے. وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا، ہمارے لیے تو حکم ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتی اور آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے. یہاں میرے نبی کے دور فرمانے، ایک میں میرے نبی نے فرمایا کیا فاطمہ تم جیسی ہے؟ کیا فاطمہ تم جیسی ہے؟ بات ختم. اور دوسری روایت میں میرے نبی نے فرمایا اور فاطمہ میری دنیا کی حور ہے. تو یہ وہ امام حسن ہے. تو ہزاروں روایات ہو سکتی ہیں، میں ذرا وقت کا تھوڑا خیال رکھتا ہوں. اکثر سوچتا تھا تو کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو یہ تمثیل باندھی کہ امام حسن جو ہیں وہ سر اقدس سے لے کر ناف مبارک تک رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور اس کے بعد نچلا دھڑ جو ہے یعنی جسم اتھر کا، اس میں جو قدمین پاک تک ہیں وہ امام حسین ہیں. تو سوچتا تھا کہ کیوں؟ تو میری سمجھ میں بہت دیر بعد یہ بات آئی مفتی صاحب کہ کربلا میں تو اوپر کا دھڑ ہی نہیں تھا نا. کربلا میں تو چومنے کو قدم ملنے تھے نا، سر تو کاٹ لیا تھا. تو اسی لیے پہلے سے یہ طے تھا کہ جو مشابہ حسن ہے وہ اوپر تک ہے، کیونکہ ان کا سر بچا ہوا تھا، اور ان کا تو حسین کا سر ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو چومنے کو قدم ملے تھے، سرکار جیسے قدمین تھے، لہٰذا صرف قدم مل گئے تھے چومنے کے لیے. تو میں سوچتا تھا کہ کوئی وجہ تو ہوگی. سمجھ میں کربلا نے سبق سکھایا. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کی گفتگو کے بعد آگے گفتگو کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. بہرحال میں بھی حصول سعادت کے لیے اس گفتگو میں شامل ہو رہا ہوں. حضرت حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر تھے، اور آپ سمجھنے کے
حضرت امام حسن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دسترخوان کتنا وسیع تھا جو ہمیں درس ملتا ہے. کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا, کوئی بھوکا خالی پیٹ نہیں جاتا تھا. اس کے علاوہ اقتدار کی جنگ آج کل چل رہی ہے. اقتدار کے حوالے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہی ہے. اقتدار کو انہوں نے ٹھوکر ماری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ صلح وسلم کا پیغام دیا ہے. ہاں صلح کا پیغام دیا. تاجدار صلح ہے. تاجدار صلح ہیں, بلکہ اسلامی تاریخ میں صلح کی بنا آپ سے پڑی ہے, مبانی صلح ہیں. اور آج اگر ہم صرف ہمارے حکمران اور اسلامی ممالک کے حکمران صرف اس بات پر عمل کر لیں, امام حسن کی سنت پر عمل کر لیں, تو اتحاد یقینی بن سکتا ہے اور آپس کی رنجشیں ختم ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے حضرت عمر کا قول دیکھیے. جب عبداللہ بن عمر سے گفتگو کے دوران یہ کہا گیا کہ تم تو ہمارے غلام ہو, تو جب بابا سے جب حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کر فرمایا کہ بیٹا یہ کاغذ لو, جلدی سے لکھوا لو, اور یہ تو ہمارے لیے نجات کا ورقہ ثابت ہوگا, لکھوا لو جا کر. کیا عظمت اور کیا شان ہے. اور جس میں آتر پر سوار ہو جائیں تو لوگ کہیں سواری کتنا عمدہ ہے, اور کہتے ہیں سوار بھی تو اس سے عمدہ ہے بھائی. نعم الراکب و نعم المرکوب, کیا خوب سواری ہے. اور جب حضرت حدیث میں آتا ہے جس میں اتھر پر ایسے چڑھتے تھے, آپ جب لیٹے ہوتے تھے جیسے کوئی درخت پر چڑھ رہا ہے, چڑھتے چڑھتے آپ جس میں اتھر مبارک پر جب زبان مبارک تک آپ پہنچتے تو کہتے ہیں تم اپنا زبان میرے زبان میں لگاؤ, لعاب دہن چاٹ لو, پہلی غذا رسول کا لعاب دہن جمتا ہو. ایسی تربیت ہوئی کہ نور نبوت بھی اتر گیا, پھر خون نبوت بھی اتر گیا. تو حضرت امام حسن کی سخاوت پر, فیاضی پر, تقوی پر, حلم پر, علم پر, شجاعت پر, اور شہادت دیکھیے آپ, شہادت حکمی حقیقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہادت میسر ہوئی, دو شہادتیں میسر ہوئی, زہر دے کر آپ کو شہادت سری بھی اور شہادت جہری بھی. تو یہ حضرت بڑا کارنامہ ہے حضرت امام حسن کا. ان کی سیرت کو ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے, ہمارے مالدار لوگوں کو پڑھنا چاہیے, تاکہ دسترخوان وسیع کرتے چلے جائیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غم غریبوں کا دل میں پیدا کرنا چاہیے. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو بول ٹی وی کی جانب سے اور اس چینل کے تھرو پورے عالم اسلام کو اور جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب کو حضرت امام علی مقام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت انتہائی مبارک. حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. حضور سیدی اعلیٰ حضور سیدی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو چوما بھی کرتے تھے اور گردن کو سونگا بھی کرتے تھے. حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومنا تو سمجھ میں آتا ہے, سونگنا سمجھ میں نہیں آتا, آپ سونگتے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا زہرا میری کلی ہے اور حسن اور حسین اس کلی کے دو پھول ہیں. زہرا میری کلی ہے اور حسن اور حسین اس کلی کے دو پھول ہیں. پھر دوسری بات جو یہ ہے, حضرت امام علی مقام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جب بھی جایا کرتے تھے, آپ کی سیرت مبارک میں آتا ہے کہ آپ اپنا جو آپ کے لباس تھے ان میں سے جو سب سے قیمتی اور سب سے حسین لباس ہوتا, آپ اسے پہن کر زیب تن فرما کر نماز کے لیے جایا کرتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ عین نماز کے وقت اتنا حسین اور قیمتی لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ جملہ ارشاد فرمایا کرتے, آپ فرماتے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. اور پھر اس آیت کو پڑھا کرتے تھے آپ جب بھی آپ سے سوال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت. تو آپ اس لیے یہ زینت اختیار کیا کرتے تھے کہ بہترین لباس پہنا کرتے تھے. اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جب بندہ مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر, آج کل خصوصاً نوجوان حضرت امام علی مقام کی سیرت پر عمل کریں. میں نے مسجدوں میں دیکھا شارٹس پہن کر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں
یا اس طرح کا لباس پہن کر کے جسے بالعموم کسی معتبر جگہ یا معزز جگہ جایا نہ جائے، ایسا لباس پہن کے مسجد چلے جاتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں، تو حضرت امام حسن کی اس سیرت پر عمل کیا جائے کہ اچھا اور عمدہ لباس پہن کر مسجد میں حاضر ہوا جائے۔ یہاں ایک چھوٹا سا جملہ عامر بھائی اور عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری کتابیں اور تحریریں اور تقریریں بھی اور تحریریں بھی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، یقیناً جس طرح کا آپ کا مطالعہ ہے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ بعض مکتبہ فکر کہہ لیں یا بعض فکر کے لوگ اس جنگ کو جو کربلا میں ہوئی اسے دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کھینچ تان کر بڑا زور لگا کے بڑی کوشش کر کے یزید کو جنت میں ڈالنے کی اپنی تحریر اور اپنی تقریر سے اپنی تحریر اور اپنی تقریر سے کوشش کرتے ہیں ہاں جی۔ تو اول تو ان کی تحریر اور ان کی تقریر سے یہ کوشش انہی کی کوشش ہے، ناممکن ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا جملہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ اگر کوئی کھینچ تان کے اپنی تقریر یا اپنی تحریر سے یہ ثابت کر ہی ڈالے، بالفرض اگر کوئی ثابت کر ہی ڈالے کہ جی یزید جنتی ہے اور اس کو کھینچ تان کے گھسیڑنے کی کوشش کر ہی لے، اور اگر وہ تحریر اور تقریر میں یہ ثابت کر بھی لیتا ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اگلا جملہ کہنے کے لیے اسے متوجہ کر کے یہ کہیں گے کہ اگر تو نے اپنی تحریر اور تقریر میں زور لگا کے یہ کام کر بھی لیا تو کیا کیا؟ سرداری تو پھر وہاں حسن اور حسین کی ہے سردار تو پھر وہاں حضرت حسن اور حضرت حسین ہی ہے۔ میں تو ہمیشہ آپ لوگوں سے سمجھنا بھی چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کچھ چیزوں کو سمجھایا نہیں گیا۔ اب سیدہ شباب اہل الجنہ، اب اس میں جوانان جنت کے سردار، اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے، کیا کوئی بوڑھوں کا بھی سردار ہوگا؟ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ بوڑھوں کا سردار ہوگا۔ میں نے تو یہ سنا کہ ایک عورت آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہنے لگی میں جنت میں جاؤں، نے کہا بوڑھے تو نہیں جائیں گے جنت میں، تو انہوں نے کہا میرا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جنت میں سب جوان جائیں گے۔ تو اس کا مطلب وہ جوانان جنت کے نہیں، تمام جنتیوں کے سردار ہیں، کیونکہ سب جنت میں جوان ہوں گے، سب جوان ہوں گے، بوڑھا ہوگا ہی نہیں وہاں کوئی، تو سبھی کے ہو گئے نا سردار، اور ان کی جو امی ہیں وہ ساری عورتوں کی سردار ہوں گے، تو پورا گھرانہ ہی جنت میں ہے بھائی۔ کی تھی سرداری وہاں بھی انہی کی ہے، وہاں بھی انہی کی ہے۔ اس میں رات کو بھی میں نے بڑے نعرے لگوائے اس مسئلے پہ کہ میرے مکتبہ فکر کے نزدیک، میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر کے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ، جس شخص نے حضور کی صحبت اختیار کی اور حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا، ہمارا ایمان ہے وہ جنتی، بس یہاں ختم ہو جانی چاہیے، کلم وعد اللہ الحسنہ، وہ جنتی ہے، زیادہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پر تمام آج کے چینل، اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں پہلے میں ہزاروں میں کرتا تھا، آج کروڑوں سن رہے ہیں، اربوں میں، ٹھیک ہے، 160 ممالک ہیں، 160 ممالک میں۔ تو جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ سارے جنتی بے ہیں شک، اور نبی کی آل بیت جنت کی مالک ہے۔ واہ 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 بھائی، اس جملے کے بعد اب کوئی جملہ رہ جائے ہی نہیں۔